بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات پھیل رہی ہے اور جس رفتار میں پھیل رہی ہے وہ اس موجودہ مرتب وجود کے لیے بے حد مبہم ہے۔ اگر پھیلنے کی رفتار ذرا سی بھی کم ہوتی تو کائنات ایک بار پھر سکڑ جاتی اور اپنے اندر ہی ڈھہ جاتی اور کوئی بھی نظام شمسی تشکیل نہ ہو پاتا۔ اگر اس کے برعکس ہوتا، یعنی پھیلنے کی رفتار اشیر بھی زیادہ ہوتی تو کائنات کا مادہ ساری کائنات میں بکھر جاتا اور خلا کی وسعتوں میں کھو جاتا۔ نہ ستارے، نہ شمس و قمر اور نہ کہکشائیں بنتی، اور نتیجہ یہ بھی ہوتا کہ دیگر اشیاء تو کیا انسان بھی زندہ نہ رہ سکتے۔ تاہم یہ دونوں حالتیں نہ پیدا ہوئیں اور یہ منظر جو آج ہم دیکھتے ہیں یہ ساری ترتیب و جمال ایک حیات پہ تلے انداز سے پھیلنے کی وجہ سے ہے، لیکن یہ پھیلاؤ اس قدر حساس و نازک ہے کہ بیان مشکل ہے۔ اگر ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ہی کے سبب ہم سانس لے سکتے ہیں، اس حکیمانہ تخلیق ہی کے سبب حیات ممکن ہے، اور اس کے پس پشت انسان کی پیدائش اور انسانی بقا کے علاوہ کچھ اور مقصد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ امر قابل فکر ہے کہ یہ شرح کشادگی پھیلاؤ جس قدر حساس ہے اور اسی قدر منظم بھی ہے، جس کا حساب صرف قادر مدرک کے پاس ہے اور ابھی تک صیغہ راز میں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پال ڈیویز ایڈلیڈ یونیورسٹی آسٹریلیا کے پروفیسر، حساب دان، فزکس کے استاد ہیں۔ انہوں نے حساب لگایا کہ اس پھیلاؤ کی گتھی کا جواب مل سکے، اور جو بھی نتائج برآمد ہوئے وہ چونکا دینے والے تھے۔ ڈیویز کے حساب سے بڑے دھماکے کے بعد اگر کائنات کے پھیلنے کی شرح میں بلین یعنی 1 بلین کا کروڑواں حصہ بھی فرق ہوتا تو یہ کائنات اس موجودہ شکل میں نہ بن سکتی، اور اگر دوسرے طریقہ پر حساب لگایا جائے یعنی کائنات کے پھیلنے میں 1 خرب کا کروڑواں حصہ بھی فرق ہوتا تو کائنات بن ہی نہ سکتی تھی۔ پروفیسر ڈیویز دوسرے الفاظ میں سے یوں بیان کرتا ہے کہ بے حد احتیاط سے لیے ہوئے ناپو تول اندازوں کے بعد جو پھیلاؤ کی شرح لکھی جائے وہ بے حد دقیق و حسابی روح سے اپنی ہی قوت ثقل اور پھیلاؤ کی نظر ہو جائے گی، اور اس کے پھیلنے کی حد لامحدود حد تک ہوگی، اور اگر سست روی اختیار کرتی تو آفرینش کائنات اپنے ہی اندر ڈھیر ہو جاتی، اور اگر پھیلاؤ کی رفتار اور شرح ذرا بھی تیز ہوتی تو نہ جانے کائنات کب کی ختم ہو چکی ہوتی اور منتشر ہو چکی ہوتی۔ یہ علم دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ شرح رفتار، انتشار یا پھیلاؤ اس قدر فنی مہارت سے کی گئی ہے جو ہونے اور نہ ہونے کے درمیان ہے، اور اس کو پل صراط سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اگر نہ ہونے کے درمیان ہے، اگر وقت کا پیمانہ 1 سیکنڈ جس پر شرح پھیلاؤ متعین کی جا چکی ہے، اس سے اگر شرح پھیلاؤ 1 خرب کے کروڑواں حصے سے بھی زیادہ ہوتی تو باریک اور نازک میزان جس پر کائنات قائم ہے وہ تتر بتر ہو جاتی، اور جس عظیم قوت سے بڑا دھماکہ ہوا تھا وہ اس قدر ناقابل مہارت و درستگی کا اعجاز ہے، اور قوت ثقل کا تناسب اس قدر عظیم تھا کہ کائنات اپنی جگہ پر فٹ بیٹھی، اور قادر مطلق نے اس قدر اعلیٰ و ارفع، ذکی و کنان طریقے سے سوچی سمجھی اسکیم سے جو دھماکہ کیا وہ معمولی دھماکہ نہ تھا بلکہ ایسا دھماکہ تھا کہ ہر چیز اپنے محدود مرتب نشانے پر بیٹھی، اور اس دھماکے کا مقصد ایسی کائنات کی تخلیق تھا جو آدم علیہ السلام اور ان کے جانشین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موزوں ترین مقام ہو سکتا تھا۔ جنرل سائنس میں ایک مضمون چھپا جس میں بتایا گیا اگر کائنات کی ثقافت ذرا بھی زیادہ ہوتی تو آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق یعنی نظریہ اضافت کے حساب سے کائنات پھیل نہ رہی ہوتی، کیونکہ
ایٹمی ذرات کی کش ثقل ایک دوسرے کو نہ روک رہی ہوتی اور نہ ایسی صورتحال میں ستارے نظام شمسی اور کہکشاں کبھی بھی نہ بن سکتے اور نتیجہ یہ آدمی کبھی پیدا نہ ہو سکتا۔ حسابات کی روح سے کائنات کی بنیادی یا اساسی اور شروع کی ثقافتی حقیقی اور اس کی دقیقہ شناخت کثافت جو کہ حالت لامحال ہے اور 1% کا کھرب در کھرب بنتا ہے، یعنی ایسے ہی ہے جیسے ایک بے حد نوکیلی پنسل 1 بلین سال سے توازن قائم رکھ کھڑی ہو، اور جبکہ یہ دنیا پھیل رہی ہے تو یہ توازن قائم رکھنا اور زیادہ حساس و مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسٹیون ہاکنگ نے بے حد توڑ مروڑ کر کائنات کو ایک حادثہ کا نتیجہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی، اور اس نے کائنات کے پھیلاؤ پر اپنی کتاب وقت کی مختصر تاریخ میں بحث کی ہے کہ اگر شرح پھیلاؤ بڑے دھماکے کے بعد 1 سیکنڈ یا اس کا 1,00,000 ملین بلین یا پھر اس کا بھی مختصر ترین حصہ ہوتا تو کائنات پھر ڈیر ہو جاتی اور بیٹھ جاتی اور اس موجودہ حالت تک کبھی بھی نہ پہنچ پاتی۔ ایلن گوتھ جو فضا میں پھیلی کائنات کے علم کا جد امجد ہے، اس نے پھیلی ہوئی کائنات کا ماڈل بنایا تھا۔ اس نے جو حساب لگایا وہ یا تو زیادہ پیچیدہ چستان سے کم نہیں، اس نے کہا تھا غلطی کا احتمال 1 تھا، یعنی غلطی کا احتمال ذرا برابر بھی ہوتا تو کائنات ختم ہو جاتی، توڑ مروڑ ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو اس کائنات کے معمار عظیم ہے اور پلاننگ کا حروف آخر ہے، جس کی اس مکمل تخلیق میں ذرا برابر یا اس کے عشر اشیر بھی جھول نہیں ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس قدر زبردست فنی مہارت ایک حادثہ کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے ایک منفرد ذکی اور زبردست فنی مہارت والے ڈیزائنر کا ہاتھ چاہیے۔ پال ڈیویز مادہ پرست ہونے کے باوجود اعتراف کرتا ہے یہ مشکل امر ہے کہ موجودہ کائنات اس قدر حساس ہے کہ اگر کوئی بھی معمولی سی تبدیلی اگر واقع ہو اور حساب میں فرق ہو تو یہ محال ہے، اور اس تعمیر کائنات کے وقت بے حد عملی اور ریاضی دانی فزیائی اصولوں، کیمیائی اختلاط اور مرکبات کی ترکیب کا اس طرح حساب رکھا گیا ہے کہ اگر نہ رکھا جاتا تو کائنات کے وجود کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ سنگ میل ہے جہاں سے علم الہیات کی ابتدا ہوتی ہے اور شعور کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس تخلیقی موج سے اور کارنامے کے متعلق جو بھی علمی شواہد حاصل ہوئے ان سے مجبور ہو کر پال ڈیویز نے کہا کائنات ایک بے حد ذہین ڈیزائنر کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ ہم کو علم ہے کہ نظام شمسی میں 9 عدد سیارے ہیں اور ہماری زمین بھی اس کا جز ہے، اور یہ تیسرا سیارہ ہے اور یہ درمیانہ قد ستارہ ہے اور گردش میں ہے، اور وہ بھی 3 قسم کی گردش، اپنے آپ کے گرد محوری اور سورج کے گرد دن اور رات کی گردش اور سالانہ گردش موسمی۔ اگر نظام شمسی کے ان پیمانوں کو سمجھ لیں تو ہر چیز قابل فہم ہو جاتی ہے۔ زمین کا قطر 12,200 کلومیٹر یا 7500 مربع میل ہے، اور سورج ہماری زمین سے 103 گنا زیادہ بڑا ہے، یعنی 12,56,600 کلومیٹر ہوا۔ اگر زمین کو ایک کنچا یا ماربل کی گولی تصور کیا جائے تو سورج پھر 1 فٹ بال کے قطر کا ہوگا، اور دلچسپ ترین چیز ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ
80 میٹر یا 920 فٹ ہوگا، اور وہ سیارے جو باہر کی طرف ہیں وہ ہمارے سورج سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں گے۔ پھر بھی ہماری کہکشاؤں کے مقابلے میں تو یہ بے حد بسیط و معمولی فاصلہ ہوگا۔ کہکشاں جس میں تخمیناً 250 بلین سیارے ہیں اور قریب ترین سیارہ کنتورس اول ہے۔ اسی محتاط اندازے کے مطابق اگر زمین اور سورج کا فاصلہ 280 میٹر 920 قدم کا بعد ہے تو کنتورس اول 78,000 کلومیٹر یا 48,500 میل ہوگا۔ اگر اس پیمانے کو ذرا چھوٹا کیا جائے تو زمین خاک کے ذرہ کے برابر ہوگی، جو مشکل سے نظر آئے گی، اور کنتورس اول کا فاصلہ 400 میل یا 640 کلومیٹر ہوگا۔ اور جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ کہکشاں میں ایسے 250 بلین ستارے موجود ہیں اور جو ایک دوسرے سے کہیں زیادہ فاصلے پر ہیں، تو ہمارا سورج اس بل کھاتی کہکشاں میں ایک معمولی دبا نظر آئے گا۔ ہماری کہکشاں بذات خود اس کائنات میں حقیر سا جز ہوگی، اور جب ہم کو معلوم ہو کہ اس طرح کی 300 بلین کہکشائیں ساتھ ساتھ ہیں اور ان کا درمیانی فاصلہ ہمارے سورج اور کنتورس اول کے درمیانی فاصلے سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ سماجی اور فضائی چیزوں کا انتشار ساری کائنات اور ان کے درمیان جو خلا یا جگہ ہے جو کاسمک قوتوں سے مربوط ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ زمین پر زندگی ممکن ہو سکے۔ ان اصولوں کا تعلق براہ راست سیاروں کے مدار اور ان کے اپنے وجود سے ہے۔ اگر وہ موجودہ فاصلے سے بھی ذرا قریب ہوتے تو ستاروں کے درمیان قوت ثقل غیر منظم ہو جاتی، اور یہ سیاروں کے مدار میں گڑبڑ کرنے کے لیے کافی تھا، جس سے درجہ حرارت میں بے حد تغیر رونما ہوتا، اور اگر ان کا فاصلہ ذرا بھی زیادہ ہوتا تو ثقیل مادے جو شہاب ثاقب کی طرح رات کو یلغار کرتے نظر آتے ہیں، وہ کبھی بھی اتنی کثافت کو نہ پہنچتے کہ سیارے بن سکتے یا ہماری زمین کی طرح سخت و جامد ہوتے۔ ستاروں کا فاصلہ اس قدر متناسب ہے کہ اس سے ہمارے نظام شمسی کا وجود برقرار ہے۔ مائیکل ڈیانون اپنی کتاب قدرت کا نصیبہ میں لکھتے ہیں، سپرنووی اور دوسرے تمام ستاروں کے درمیان فاصلے بہت دقیقہ رس اور دقیقہ شناس حیثیت کے مالک ہیں۔ ہماری کہکشاؤں میں ستاروں کا فاصلہ تقریباً 30 ملین میل کا ہے۔ اگر یہ فاصلہ ذرا زیادہ یا کم ہوتا تو پھر سیاہ رات یا اجرام فلکی کا مدار تہس نہس ہو جاتا، اور اگر مزید زیادہ ہوتا تو سپر نوا سے پھینکے گئے ملبہ یا ریزے اس قدر کثافت سے تقسیم ہوتے کہ ہمارا نظام جیسا نظام شمسی ناممکن ہوتا۔ اگر کائنات کی تخلیق اور آفرینش کا مقصد حیات انسان کی تشکیل تھا تو سپر نوا کی ٹمٹماہٹ ایک بے حد درست شرح پر ہونی چاہیے، اور اجرام فلکی اور ستاروں کے فاصلے کا اوسط اس سے بہت قریب ہونا چاہیے، جو ریکارڈ کیا گیا۔ ماہر فلکیات جارج گرین اسٹائن نے اپنی کتاب باہم مربوط کائنات میں آپ کے دماغ کو چکرا دینے والے فاصلوں کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ اگر اجرام فلکی تھوڑے بہت اور قریب ہوتے تو پھر بھی فلکیات کا فزیائی علم زیادہ مختلف نہ ہوتا۔ جو نظامی و اصولی تبدیلیاں ستاروں کے اندر واقع ہو رہی ہیں، اور جو ستاروں کے دھندلے جرمٹ کے اندر واقع ہو رہی ہیں، اور ان جیسے دوسرے اجسام میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی، اور ہماری کہکشاں کا منظر بھی کسی دوسرے فاصلے سے ویسا ہی نظر آتا اور زیادہ خوش
نما ہوتا، مگر اس کو دیکھنے کے لیے میں نہ ہوتا، کیونکہ ان حالات میں زندگی محال ہوتی۔ کائنات کا موجودہ وصف میں ہماری بقا ہے۔ کائنات کے بے حد وسیع خلائی فاصلے ہی وہ حالات پیدا کرتے ہیں جو ہماری زمین کو اور انسانی حیات کو ممکن بناتے ہیں، اور بقول گرین اسٹائن کے زمین کو دوسرے اجسام سے ٹکرانے سے روکتے ہیں جو فضا میں آزادانہ گھوم رہے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں۔ اجرام فلکی اور ستاروں کے فاصلے بالکل صحیح مقامات پر ہیں جن سے زمین پر زندگی کا وجود ممکن ہوا ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ زمین کسی خاص مقصد کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان جو چیزیں بنائی ہیں وہ سچ ہے، اور ساعت مبارکہ آ رہی ہیں تو شکر کے ساتھ ان کی طرف پلٹو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز جو پیدا کی ہے وہ کوئی کھیل نہیں ہے، ہم نے اس سب کو ایک بے حد سچائی کے ساتھ پیدا کیا، لیکن اکثریت اس کو نہیں مانتی۔ کاربن جو زندگی کا جزو لازمی ہے، نیوکلیئر رد عمل کے طور پر معجزاتی طور پر تخلیق ہوتی ہے، اور اس کا مرکز بڑے ستاروں اجرام فلکی کے اندرونی مراکز ہیں، یہ ان میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اگر ایسے عمل در عمل نہ ہو تو کاربن نہیں بن سکتی، اور نہ ہی دوسرے اجزاء جو کائنات میں ضروری ہیں، اور اگر ان کے بغیر زندگی محال ناممکن ہے۔ ان عوامل کو موجزانہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کا وجود اور تخلیق عام حالات میں ممکن نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے کئی غیر امکانی عوامل کا ہونا ناگزیر ہے۔ تفصیل یوں ہے کہ کاربن کے ایٹم بڑے سیاروں کے مراکز یا اندرونی کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور قطاروں کے درجات سے عمل پذیر ہوتے ہیں۔ پہلے ہیلیم کے 2 ایٹم جڑتے ہیں اور ایک درمیانی چیز بناتے ہیں جن میں 4 عدد پروٹون ہوتے ہیں اور 4 عدد ہی نیوٹرون ہوتے ہیں جن کو بیریلیم کہتے ہیں۔ جب ہیلیم کا تیسرا ایٹم بیریلیم کے ساتھ جڑتا ہے تب کاربن کا ایٹم بنتا ہے جس میں 6 عدد پروٹون اور نیوٹرون ہوتے ہیں۔